الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی کلینک میں ہم نے موسم کے اعتبار سے ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ باب المدینہ کراچی میں اور ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر گرمی ایک بڑی شدت کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ گرمی ہماری لیے جہاں بہت سارے فوائد لے کر آتی ہے، اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے اپنی احتیاطیں نہ کریں تو ہمارے لیے یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے ہمارے جسم پہ بہت سارے اثرات پیدا ہوتے ہیں جو معمولی کوشش کر کے جن سے ہم آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ ہماری کنٹری کے اندر، ہمارے ملک کے اندر گرمی کی ویریشن بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ باب المدینہ کراچی کے اندر اگر ایک ٹیمپریچر ہوگا تو ملک کے کسی اور حصے کے اندر اس سے بالکل ڈفرنٹ ٹیمپریچر ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 50 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق آتا ہے، اگر جیسے مثال کے طور پہ ہم ہائی الٹیٹیوڈ یعنی شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ مائنس میں ٹیمپریچر ملتا ہے آج کل کے دنوں میں، اور ہم یہاں نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ گرمی ملتی ہے اور وہ تقریباً 40-50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کا اپنا ایک باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے، جسم کی ایک درجہ حرارت ہوتی ہے جو حد سے تجاوز اگر کرتی ہے تو وہ ہمارے جسم کا تمام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تمام نظام جو ہے وہ فعال طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم نے اس ٹاپک کو چوائس کیا ہے کہ چھوٹی احتیاطیں، چھوٹی باتیں جن کو ہم عام طور پہ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اگر ہم وہ اپنی روزمرہ لائف کے اندر اس کو اپنا لیں تو میرے خیال میں ہم گرمی کے جو اثرات ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ اس سے ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو گرمی کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر گرمی لگ گئی ہے کسی کو تو اس کی ڈائگنوسس کیسے بنائی جائے گی کہ یہ گرمی سے متاثر ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک گرمی سے متاثر ہونے کا تعلق ہے تو 2-3 چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک ہیٹ ایگزاسشن جس کو کہتے ہیں، آپ کو مطلب وہ اس کے اندر سے گرمائش، تپش سی محسوس ہونے لگتی ہے، آپ کو پیاس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، کمزوری زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے۔ بالکل، سر میں درد بھی ہوتا ہے، بی پی پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، متلی کی کیفیت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الٹی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس گرمی کے اندر احتیاط نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس گرمی کے اندر جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیضہ، جس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں کالرا کہتے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ احتیاط نہیں کرتے ہیں تو آج کل ہیٹ اسٹروک وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی گرمی کے اندر ہیپیٹائٹس پھیل جاتا ہے، ٹائیفائڈ، یعنی جس کو عام زبانوں میں ہم پیلیا کہتے ہیں، ہیپیٹائٹس نہ کہیں تو پیلیا اگر ہم کہیں گے، پیلیا بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے گرمی کے اندر پھیلتا ہے۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان کیسے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر کامران، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تو گرمی کے اندر پیلیا جو ہے عموماً دیکھا گیا کہ پیلیا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ گرمی میں بالخصوص یہ پیلیا کیوں پھیل جاتا ہے؟ دیکھیں، بات وہیں آتی ہے، ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای
ہاں پیلیے کی بات ہو رہی ہے نا. اب اس میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ جو گرمی کے اندر پانی جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. جب پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو لوگ باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں, باہر جو ریڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں سے مشروب وغیرہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ ان ہائیجینک ہوتے ہیں, اتنے زیادہ صاف ستھرے نہیں ہوتے. اکثر بیماریاں گرمیوں میں انہی کی وجہ سے لگتی ہے. اب وہ پیٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ خدا نخواستہ ٹائیفائڈ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ ہیضے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. مختلف بیماریاں ہیں جو ایک بہت بڑا سورسز ہوتا ہے یہ گندگی کا, جو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ گرمی کے موسم میں باہر نکلتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا پانی ساتھ لے کے نکلیں, تاکہ ان کو بھی کوئی میسج نہ دیں جو یہ جو بیچتے ہیں, ان کے لیے بھی میسج ہے, ان کے لیے میسج بنتا تو ہے. ایک تو ہے سب یہ جو برف استعمال کرتے ہیں یہ خود کیریئر ہوتی ہے, اس میں جراثیم ہوتا ہے. برف جو باہر کی جو برف, جی ایسا ہی ہے بالکل, اس میں بہت زیادہ چانسز, لیکن بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جن کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہ اس میں گروتھ کرتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں. ای کولائی جو ہے وہ ٹھنڈے اس میں زیادہ گرو کرتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے, وہی پیٹ خراب کرتا ہے بچوں میں بھی, اولڈ ایج میں. گھر کی برف اور باہر کی برف کا کوئی فرق وضاحت کر سکیں گے؟ گھر کی برف ہے صاحب عموماً جو استعمال ہوتا ہے نا پانی, وہ عموماً نسبتاً صاف ہوتا ہے. ایک جو باہر کا جو پانی ہوتا ہے, اب وہ کچھ پانی کوئی بورنگ کا بھی ہو سکتا ہے. اتنا اہتمام کیوں کرے گا؟ وہ تو بلک کوانٹٹی کے اندر سٹور ہوتی ہے, اور بلک کی سٹوریج بھی ویسے ہی ہوتا ہے, اس میں گروتھ کے چانسز زیادہ ہیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, مطلب ٹاپک تو امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ بہت اچھی توجہ دلائی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ برف میں بھی دیکھیں, گھر کی برف ہو یا باہر کی برف ہو, لیکن فرق تو ہے. اور واقعی باہر ایک اتنی بڑی کوانٹٹی میں برف جمائی جاتی ہے, اور پورے وہ برف کھانے ہوتے ہیں. برف خانے, اس کی صفائی ستھرائی, اس کی صفائی ستھرائی, پھر وہ پانی کون سا لیتے ہیں, تو صرف محض برف لے لینا ہی یہ نہیں ہے. تو دعوتوں میں بھی اسی طرح کا برف ڈالا جاتا ہے. آئس کریم, یہ جو لوگ دعوتوں سے عموماً گھر آتے ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر آتے ہیں, بالکل, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز شامل ہو. پانی یہی برف ہوگا اس میں, وہی باہر کا کھانا ہوتا ہے, یہی برف ہوگا, اور لازمی بات ہے وہ کچن میں بنتا ہے وہ کھانا. جیسے مثال کے طور پر آپ جیسا ہی باہر یہ جو ہم عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ دعوتوں سے گھر آتے ہیں تو اگلے دن بعد اوقات بیمار بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک تو چلو اوور ایٹنگ, ایک بے احتیاطی اپنی جگہ پر میٹر کرتی ہوگی, لیکن اس میں یہ صفائی ستھرائی کا بھی میرا خیال ہے, اس میں صفائی ستھرائی کا بالکل عمل دخل ہے. لیکن اس میں جو ایک میجر عمل دخل آتا ہے وہ آتا ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں جو بھی تقریبات ہوتی ہے لیٹ نائٹ تک ہوتی ہے, اور اس میں انواع اقسام کے قسم کے کھانے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک تو بے وقت کا کھانا اور ضرورت سے زیادہ کھا لینا. اور لیکن اس میں جو اس کو خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کولڈ ڈرنک پی لینا کسی بھی قسم کی, یا ٹھنڈا پانی پی لینا. دعوتوں وغیرہ میں عموماً جو ایسا منرل واٹر تو ملتا نہیں ہے. نہیں, منرل واٹر سیزن بھی یہی ہے, مطلب دعوتوں کا سیزن ہے, لوگ بیمار ہوتے ہی ہیں. نہیں ڈاکٹر سلمان, میرا پوائنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے اس میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی ہیوی ڈائٹ لیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھاری غذا لی ہے, اب اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی تو میدے کو کام چاہیے نا. اوپر سے آپ نے لے لیا کولڈ ڈرنک, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا کولڈ ڈرنک بھی اوریجنل ہونا ضروری ہے. کوئی سی بھی نہیں, ہم سادہ پانی ٹھنڈا لے لیتے ہیں, چلے کولڈ ڈرنک نہیں لیتے ہیں, ٹھنڈا پانی لے لیا. آپ نے ٹھنڈا پانی باڈی کے اندر لے لیا, اندر آلریڈی آپ نے ایک ایکسٹرا چیز پیٹ کے اندر ڈال رکھی ہے, اوپر سے پانی آپ نے لے لیا. ابھی میدا اس چیز کو یوٹیلائز کرنے کے قابل نہیں ہوا, ہم نے ٹھنڈا پانی اوپر لے لیا. اب وہ ہماری باڈی کا ایک ٹیمپریچر ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اب وہ جو پانی جا رہا ہے وہ -°C کا ہے جو ہماری باڈی کے اندر جا رہا ہے, اور ہماری باڈی کا ٹیمپریچر چل رہا ہے 37°C, ٹھیک ہے. اب ہماری باڈی کا نظام اتنا اچھا ہے کہ جب وہ چیز اندر جاتی ہے تو وہ ہمارا میدا ہضم کرنے کا کام نہیں کرتا, وہ اس پانی کو نارمل کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے. صحیح. تو اس کو جب وہ نارمل کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں عموماً کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے, اس کی ریزن یہی ہوتی ہے, میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ سلو ہو جاتا ہے. جب اس میں سے جو سیکریشنز نکلنے لگ جاتی ہے تو آپ کو مزید پیاس لگنے لگ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, یہ دعوت اسلامی کے مدنی کلینک کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون اینڈ اونلی اس کو کہہ سکتے ہیں سلسلہ اس طرح کا کہ اتنی انفارمیٹیو یہ الحمدللہ سلسلہ ہے. اور یہ ٹھنڈے پانی کے حوالے سے
جو اندر میں پھر یہ ہمارا ٹیمپریچر اندر کا اتنا مائنس پانی جانا اور کھانے کو جو ہضم کرنے کا جو پروسیس تھا اس کو روک دینا. اگرچہ یہ جو کچھ کہہ رہے تھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی یاد آ رہی ہے کہ اس کی وہ کتنی بڑی شان ہے کہ اس نے ایک انسان کے ایک بدن کے اندر کتنے فنکشن اور کتنے پروسیس رکھے ہیں. میڈیکل تو ریسرچ کرتے کرتے میڈیکل میں سمجھتا ہوں میڈیکل ختم ہو جائے گی, میڈیکل کا ایک دن اینڈ آ جائے گا, لیکن انسان کی جسم کے اندر کی موجودگی میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں اور جو اس کے اندر جو معاملات رکھے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی احاطہ کر سکے. عقل اپنی حد تک ہی جائے گی, اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے. تو جہاں مطلب رب کریم کی قدرت, رب کریم کی یہ طاقت اور اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا نظام جو انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, جس کا ہم یہ سمجھتے ہیں, تو دیکھیں جب ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہم اس کو اس کے نظام کے مطابق ہی لے کر چلیں گے تو ہم صحت مند رہنے کی صورت میں آ سکیں گے. تو اب یہ میدا, پھر کھانے میں بھی اوور ایٹنگ, میدے پر ویسے ہی مطلب اس کو اوور لوڈ کر دیا, صرف پانی. اچھا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود ہی ایک بڑی اچھی ایکسپلینیشن دے دی, وضاحت کر دی کہ عموماً تو جو کھانا اندر گیا تو آدمی پانی ڈال دے گا کہ یار چلو پانی تو اور نرم کر دے گا کھانے کو, نرم کر دے گا تو میدے کو جو فنکشن ہے تو میدے کے فنکشن میں اور ایزی ہو جائے گا, میدے کو تھوڑی تکلیف کم ہو جائے گی کہ یار سخت چیزیں تھی پانی ڈالا تو وہ نرم ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم پانی بھی نارمل نہیں پی رہے, ہم پانی بھی ٹھنڈا پی رہے ہیں جو باڈی ٹیمپریچر کے اندر یہ ساری پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یہ محض سننے کی حد تک نہ رکھیں. ایک تو ہم جو مطلب میچنگ کی بھی, ہم تو غذائیں بھی تو میچنگ کی نہیں ہے نا کہ یار یہ چھ غذائیں آپ نے ایک ساتھ ڈالے, اب ان کی بھی آپس میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی یہ بھی ہم کو پتا نہیں ہے. ایسے جیسے آئلی فوڈ جو ہوتے ہیں, اگر اس کو اگر آپ ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو گھی جمنا شروع ہوتا ہے, پگھلتا تو نہیں ہے. تو اس لیے آئلی فوڈ کھائے ہوا ہے اس پہ ٹھنڈا پانی چلے گیا تو پیٹ میں وہ گھی جمے گا یا پگھلے گا, یہ تو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جب کھانا سامنے آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آتی. ویسے 2 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ڈھکن کھلا ہے. اچھا ڈھکن بعد میں کھلتا ہے, آپ کو پتا ہوگا پہلے بوتل کے ڈھکن کھلتے ہیں, پہلے تو ہوتا تھا, اب تو خیر میں نہیں گیا دعوت میں, برسوں گزر گئے اس طرح کی کوئی دعوت میں گئے ہوئے, تو بوتل کے ڈھکن کھلتے ہیں تو پہلے ہی مطلب یہ پھر وہ ڈبے رکھے جاتے تھے. ابھی ایسا ہی ہوتا ہوگا شاید بفے سسٹم کے اندر, واللہ عالم. لیکن یہ کہ احتیاط اور احتیاط, وہ میں عرض کروں کہ رمضان آنے والا ہے, میں آپ کو اس واقعی بتاؤں رمضان آنے والا ہے, اور جس طرح آدمی اپنے کسی اہم ایونٹ کے آنے کے لیے پریپریشن کرتا ہے نا, میرے مدنی چینل کے ناظرین پریپریشن کرتا ہے نا, جس کسی کی شادی ہے تو اس کو کہا جائے کھانے میں احتیاط کر, پینے میں احتیاط کر, آنے جانے میں احتیاط کر, شادی ہے بیمار ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو یوں ایشوز آ جائیں گے. تو میں آپ کو بتاؤں رمضان آنے والا ہے, جی ہاں, بس 1 مہینے کی دیر ہے. اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, ابھی سے کھانے پینے کے معاملے میں کنٹرول کریں, کیونکہ یہ جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے نا, ہمارے کھانے وہ جو دعوتوں میں ہم کرتے ہیں نا, وہ تو مہینوں میں ہفتوں میں چند دفعہ کرتے, پھر وہ روزانہ گھر میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ٹھنڈا یک ٹھنڈا شربت اور وہ بھی وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈیپ فرائی وغیرہ سب ساتھ ساتھ ہوتا ہے. آئے نہیں ٹاپک نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ تو ابھی آپ کو بعد میں لوگے 2-4 ہفتے لگیں گے, لیکن اب آپ بالکل رمضان کے منہ پر آ کر اب ہم کو بریک لگانے کی کوشش کرو. اگر ہم ابھی سے تھوڑا بریک لگوا دیں تو یہ تھوڑا گاڑی سلو ہوتے ہوتے تو 2-3 ہفتے نکال دے گی. البتہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے, اس میں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بیماریوں کے حوالے سے, اس میں جو موضوع چلا تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ ہم باہر کے مشروب گرمی میں پیتے ہیں اور باہر صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھتا, باہر کی برف بھی نقصان دہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں پانی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا زیادہ ہونا ممکن ہے, پھر ہاتھوں کی صفائی نہیں ہوتی, کپڑوں کی صفائی نہیں ہوتی, باہر دھول مٹی اڑ رہی ہوتی ہے, بسوں کا دھواں اڑ رہا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں. آگے صفائی کر کے آدمی کتنی ریڑیوں کی صفائی کر لے گا. تو احتیاط ڈاکٹر صاحب نے اچھا مشورہ دیا ہے. اپنا گھر سے بوائل کیا ہوا پانی, میں نے بوائل کرنے کی قید لگا دی, چلے گا نا؟ اوکے, تو بہتر یہ ہے کہ آ جائیں عبد الخلیل بھائی آپ, تو بوائل کیا ہوا پانی ہو سکے تو اپنے گھر سے ہی لے کر نکلیں.
باہر کا پانی لیں گے ویسے مہنگا ہوتا ہے یار. منرل واٹر, یہ منرل کے نام پر اب منرل ملے تب بھی تو نا, تو اب وہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھی کون سا پانی ملتا ہے. جب دوائی اوریجنل نہیں ملتی بعض اوقات تو پانی کہاں سے اوریجنل ملے گا. تربوز بھی کیا دے کے کیا دے دیتے ادھر. تو یہ تو اس میں بہتری تو یہی لگتی ہے کہ اب پانی اپنا ہی بوائل کریں. گھر کی اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ جو گھر کے افراد نکلتے ہیں یا اس طرح بچے اسکول جا رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, ان کو جو آپ پانی دے رہے ہیں تو کچھ نہیں, رات کو بوائل کر لیں. بوائل کرنے کے بعد صبح تک وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, یعنی کہ اس کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کو فریج وغیرہ کرنے کی ایسا اتنی ضرورت نہیں ہے. بچوں کی عادت ابھی سے بنا لیں گے, اتنا ٹھنڈا پانی پی کر یہ پیاس نہ بجھائیں. ایک اور بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی اور بہت کام کی بات ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے پیاس اتنی نہیں بجھتی. یہی آپ نے شاید پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. وہ برف والا پانی نا مطلب فریج سے نکالا جاتا ہے, برف جمی ہوئی ہوتی ہے. ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسکول تک یا مدرسہ تک پہنچتے پہنچتے یہ برف پگھل جائے گی. تو یہ ایسا پانی پیئیں گے تو بچوں کے گلوں کا کیا بنے گا, ان کے میدوں کا کیا بنے گا, ان کی پیاسیں کیسے بجھیں گے. ابھی سے ان کی عادت بنائیں کہ ٹھنڈا پانی سے ان کی پیاس بجھنے کے بجائے نارمل وارم واٹر جس کو کہتے ہیں, روم ٹیمپریچر والا واٹر بھی اس کو کہتے ہیں, اس سے پیاس بجھے تو کیا بات ہے مدینے کی. ہو سکتا ہے کالس بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب کالس لیں کچھ؟ اچھا چلیں تھوڑی دیر کے بعد. جی تو گرمی کے حوالے سے جیسے بات کر رہے تھے کہ اس میں گرمی پہلے تو بس یہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے علامتیں, جیسے کہ کسی کو گرمی لگ جائے تو کیا علامتیں ہوں گی اور پھر ان کی احتیاط اور علاج گھر میں رہتے ہوئے کیا کریں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ گرمی میں جو بیسیکلی 3-4 بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہوتا ہے. ایک تو ہوتی ہے ہیٹ ایگزاسشن. صحیح. اب ہیٹ ایگزاسشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو گرمی زیادہ فیل ہونا, زیادہ محسوس ہونا گرمی. ایک یہ تکلیف ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے ہیٹ اسٹروک. صحیح. یعنی کہ لو لگنا. اور ایک ہوتی ہے سن اسٹروک. ہیٹ اسٹروک اور سن اسٹروک میں فرق ہے. سن اسٹروک میں باڈی ٹیمپریچر علامات وہی ہوتی ہیں. صحیح. فرق صرف اتنا آتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی فیکٹری ایریا میں بندہ کام کر رہا ہے اور پراپر اس کی وینٹیلیشن نہیں ہے, وہاں پہ ہبس ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور ہوا کا اخراج بھی اچھا نہیں ہے, وہاں اس کو جو پرابلم آئے گی وہ آئے گی ہیٹ اسٹروک. صحیح. وہ آپ کی سن اسٹروک پہ نہیں آئے گی. لیکن جو آدمی باہر کام کر رہا ہے, آؤٹ ڈور میں کام کر رہا ہے, مستری ہے یا کوئی ویسے ہی نکلا ہوا ہے, تو وہ اگر سورج کی گرمی سے اگر اس کو وہ پرابلم ہو رہی ہے تو دیٹ از کالڈ سن اسٹروک. تو یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے, کولرا ہو جاتا ہے یعنی کہ ہیزا ہو جاتا ہے, ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے, ٹائیفائڈ بڑا کامن ہو جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں ہائیجینک سے, یعنی کہ صفائی ستھرائی سے. یہ تمام کی تمام بیماریاں صفائی ستھرائی, اس میں احتیاط کریں گے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے جن لوگوں کو اگر رسک ہے, جیسے بچے ہیں یا بڑی عمر کے ایج, موضوع بڑا امپورٹنٹ چل رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اگر کالز کر کے کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر صاحب اس میں احتیاطیں کیا کرنی ہے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے اور مڈل ایج کے جو باہر کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہی بچوں کو اور بزرگوں کو ہوتا ہے سب سے زیادہ, کیونکہ ان کے اندر اتنی ٹالرنس نہیں ہوتی, ان کے جسم کے اندر اتنی مدافعت سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے لڑ سکے. ینگ جو ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, وہ پھر بھی تھوڑا بہت اس کے لیے فائٹ کر لیتا ہے, لیکن اولڈ ایج میں اور وہ نہیں کر پاتے. اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا تو یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائمنگ میں باہر نہ نکلیں. صحیح. بالخصوص 11 بجے سے لے کے 3 یا 4 بجے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے بڑی پیک ٹائمنگ ہوتی ہے نا سورج کی, اس ٹائمنگ میں کوشش کریں کہ بہت مجبوری ہے تو آدمی باہر نکلے, اس میں بھی کچھ احتیاطوں کے ساتھ. صحیح. ایسے آرام کریں اس کو. اور اگر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کوشش کریں کہ سر کو ڈھانک کے نکلیں, کوئی چھتری وغیرہ لے لیں, پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیں اپنے, اور گائے بگائے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہیں. مشورہ نہ دیں تھوڑا بہت. مالکان جو ہوتے ہیں, بالکل ایسا جی, ان کو چونکہ دیکھیں جب جو جاب پرسن ہے, جو نوکری پیشہ آدمی ہے, وہ کیسے کہے گا سیٹ ابھی گرمی بہت ہے میں نہیں نکلتا. وہ بولے گا ٹھیک ہے گرمی بہت ہے تو یہاں نہیں نکلتے تو گھر نکلو چلو. ایسے جو گرم ممالک ہیں وہاں تو بائی لا 2 گھنٹے دن میں کام ممنوع ہے. جی ہاں, اسپیشلی یو اے ای میں بھی یہ 52 پر غالباً. نہیں اب یہ 1 سے 3 تک یہ ممنوع ہے کام. ہاں, لیکن جب بہت گرمی بڑھتی ہے تو بہت زیادہ یہ بریک دے دیتے ہیں. اب آگے گرمیوں میں جنرل ہو گیا. جنرل ہو گیا. اچھا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے. تو اگر یہ جو آنرس ہیں
وہ تھوڑا اس میں کرم کی نظر کریں، اور جو اس طرح جن کو آؤٹ ڈور آپ کام کرواتے ہیں، اگر اس دوران اس ڈیوریشن کے اندر واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے تو کوئی آؤٹ ڈور کے لیے معاملے میں ان کو آپ تخفیف کریں، ان کو نرمی کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کی نیت سے کریں. روایتوں میں آتا ہے ہر تر جگر میں اجر ہے، یہ حدیث پاک کا ایک مضمون ہے. مطلب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، کسی کا اچھا سوچیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اور مزید اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. تو یوں مطلب کہ اگر آپ تھوڑا سا یہ کر لیں، اور جو بہت زیادہ گرمی کے اندر اگر آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کچھ نرمی، تخفیف اور آؤٹ ڈور کے بجائے کچھ انڈور کی روٹین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور لوگوں کی جان بچے گی، کہ گھر والے بھی آپ کو دعائیں دیں گے. جی بالکل، اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی کہ بحالت مجبوری بہت ضروری ہے کام کرنا، تو اس میں احتیاط کے ساتھ آدمی نکل جائے. جو پانی وغیرہ جیسے جن کو ہو گیا، کوئی متاثر ہو گیا، گرمی لگ گئی، سادہ پانی کا استعمال کریں یا کوئی نمکیات والا پانی؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ متاثر کس حد تک ہوا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر اس میں یہ کیفیت ہے کہ اس کا ایگزوشن ہوئی ہے، صرف گرمی لگی ہے اس کو، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ ٹھنڈی جگہ پہ لے کے چلے جائیں، ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھ جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لے، آرام کر لے، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا ہو کیا رہا ہے آج کل کہ ہم کو جب پیاس لگتی ہے ہم تب پانی پیتے ہیں. صحیح، پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہماری باڈی کا 2% پانی کم ہو جاتا ہے تب ہمیں پیاس کی عرض ہوتی ہے، ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے، تو ہم وہ پانی کم ہونے کیوں دیں، جبکہ ہمارا باڈی کا 70% باڈی جو ہے پانی سے بنا ہوا ہے. 70%. تو جو چیز 70% پانی سے بنی ہوئی ہے تو اس میں پانی کی کمی کیوں کرنے دیں. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کم از کم عام روٹین میں 8 سے 12 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے ہر حال کے اندر. کیونکہ اس سے اگر آپ نے ہائیڈروتھراپی ایک ہماری کنٹری میں بہت کم ہے، ابراڈ کنٹری کے اندر تو ہائیڈروتھراپی کے نام پہ بڑا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو پانی کے ذریعے علاج کر دیتے ہیں، پانی سے ساری بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں. اتنا پانی پی لیں، پانی کے ذریعے بلڈ پریشر کنٹرول بھی ہے، ڈپریشن کا کنٹرول بھی. 10-12 گلاس اگر ایک انسان کے بدن میں، جب 10-12 گلاس اب دیکھ، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ پیالہ ہے نا، اگر آپ اس پیالے میں پانی پینا چاہتے ہیں تو یہ کیمرہ مین، یہ آپ میرا خیال ہے شہزادہ ایزیلی لے لیں گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ میں پانی پینا چاہتے ہیں، میں ابھی امیر اہل سنت کا ایک آپ کو انداز بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اور نیچے سے کر کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں یہ اب ہوا نا. اب دیکھیں یہ میں نے پانی بھرنا شروع کیا تو عموماً جیسے کہ یہ پانی کی روٹین ہوتی ہے، اتنا پانی لوگ پیتے ہیں. اب میرے سے فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، پورا مطلب جیسا آپ نے پانی پینا ہے تو پورا اس کو کنارے تک بھر لیں، گرنے نہ دیں تاکہ ضیاء نہ ہو، پورا کنارے تک بھریں. اور بھی اگر زیادہ بھر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک انسم ہو گیا. اب مطلب پورا بھر کے پئیں جی، تاکہ مطلب یہ جو جتنے گلاس آپ پینے کا کہہ رہے ہیں، اب اتنا پانی اگر انسان کے بدن میں 10 یا 12 گلاس جاتا رہے گا تو معدہ بھی جام نہیں ہوگا، اور جسم کی بہت ساری چیزیں ہیں اچھی طرح موو کریں گی، ساتھ بلڈ بھی آپ کا پراپر کام کر رہا ہوگا کہ اس کے اندر پانی مل رہا ہوگا، آپ کی نسوں کے اندر اتنی جمنے کی سلسلے بھی نہیں آئیں گے. تو بہت زیادہ فائدے ہیں. میں بھی پانی پی لیتا ہوں، ابھی پانی پیجیے گا انشاءاللہ. آپ کچھ فرمائیے عبد الخلیل بھائی. جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سب سے پہلے تو یہ عرض کرنی ہے کہ جیسا کہ جو موضوع ہے ہمارا، اس کے مطابق اگر یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یوں کہہ لیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے اسی رسالے کے ارد گرد ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس میں روحانی علاج بھی ہیں، رنگ برنگے مدنی پھول بھی ہیں، کچھ ایسے جو ہے وہ فروٹ کے حوالے سے بھی اس کے اندر تلبوز، خوبانی، فالسا، اس کے حوالے سے بھی اس میں مدنی پھول ہیں. اسی طرح سے اور بھی اگر اس میں دیکھیں کہ ہیٹ اسٹروکس یا لو لگنے کے علامات بھی ہیں، اس میں گرمی کی جو دعا کی فضیلت بھی ہے، اور شدت پیاس کے حوالے سے کچھ روحانی علاج ہیں، اور
घरेलू इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मौजूद हैं। तरबूज का तो डॉक्टर साहब उसका तो इंग्लिश में नाम ही वाटरमेलन है, और पानी के साथ उसका नाम रखा गया है। और तरबूज अल्लाह की नेमत देखें, इस वक्त हम कहीं निकले तो तरबूज जैसे कि यूं इतनी तादाद में अल्लाह ताला तरबूज अता फरमाता है इस बिलखुसूस इस मौसम के अंदर, कि अल्लाह की मखलूक तो तरबूज से अपने आप को फैजियाब करती रहे और लेती रहे। बस ये कि दौर बेमानी का है। इसमें अच्छा मिल जाए तरबूज यार। इसमें ये गौर तलब बात है कि गर्मी के जितने भी फ्रूट आते हैं वो सब पानी वाले फ्रूट हैं। आप ये गौर करें ना, तरबूज है, खरबूजा है, गरमा है, उसके बाद आपका चीकू है, उसमें भी एक पानी की खास मिकदार है, फालसा है, ये सारे पानी वाले, मतलब एक कोई वजह है तो वो पैदा हुए, हमारी बॉडी को जरूरत है। तरबूज के जो ऐसे बीज होते हैं उसके अंदर एक खास केमिकल होता है, उसका नाम है सिट्रुलिन। वो अगर आप मार्केट में वैसे खरीदें तो बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, और उसके बहुत सारे फायदे हैं, और उसी भी तरबूज के बीजों के अंदर वो बिकता है। हाँ, सिट्रुलिन केमिकल बिकता अलग से। नहीं, बीज नहीं बिकते तो मालूमात ही नहीं है। ये रखे मेडिकल वालों को बेचे, तरबूज के कीमत वसूल हो जाएगी। कौन चलाइए उसके बीज? हाँ, अच्छा, तरबूज के बीज आप लोगों के इस्तेमाल में आते होंगे? पंसार की दुकान पर मिलते हैं ना। और चहार मगज इसे कहा जाता है। इसका बहुत महंगा केमिकल है। चहार मगज के नाम से अगर तलब करेंगे तो मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, कॉल चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहजाद अत्तारी जियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी क्लिनिक में इमरान भाई मरहबा कहता हूँ, दीगर इस्लामी भाई माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है मदनी क्लिनिक बराह रास्त। और कुछ अरसे बाद इमरान भाई को देखा, खुश आमदीद, मरहबा। आज का मौजू गर्मी और कमजोरी है। एक दो बात अर्ज करनी थी। दफा बच्चे स्कूल से आते हैं तो फौरी कपड़े उतार कर नहाते हैं, तो डॉक्टर साहब करना कैसा? और फौरी तौर पर आकर प्यास की सूरत में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, क्या ठहर कर पीना चाहिए? और फौरी नहाने, इसमें क्या है कि बेहतर है या थोड़ा इसमें वक्फा रखकर नहाना और पानी पीना चाहिए? दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहजाद भाई हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आज मदनी क्लिनिक में एक अरसे के बाद हाजिरी की सादत नसीब हो रही है। शायद हमारा सिलसिला भी काफी दिनों कमों में 2 माह बाद 2 माह बाद ज़हनी आजमाइश में, हम आजमाइश में थे ना, वो सिलसिला था। वो भी एक मुफीद सिलसिला है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के लिए, इसमें भी खैर ख्वाही के बेशुमार मदनी फूल मिलते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर मुझे ये सिलसिला पसंद भी है। वजह इसकी एक ये है कि इसमें आशिकान रसूल के लिए यूँ समझे कि खैर ख्वाही हो रही होती है, और इनको बहुत सारी चीज़ें घर बैठे मालूम हो रही होती हैं। कईयों के इलाज के मसाइल हल हो जाते होंगे, फिर मुफ्त मशवरे मिल रहे होते हैं। या तो मशवरे भी लेने जाओ तो वो कंसल्टेंसी के नाम पर फिर चीज़ें होते इदारे पैसे बहुत लेते हैं। हमारा मुफ्त हिकमत का इलाज भी मुफ्त मिलता है, घरेलू इलाज भी मुफ्त मिलता है, रूहानी इलाज भी मुफ्त मिलता है। तो आप फ़ायदा उठाने वाले बने और कॉपी कलम लेकर बैठे रहें। हो सके तो मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी एप्लीकेशन है जो हमारी है, रूहानी इलाज, घरेलू इलाज, इस तरह की मदनी पंसूरा, इस तरह की चीज़ें भी डाउनलोड करके रखें। ये कहते रहें, उसी वक्त आप फ़ौरन ऑन करें और वो फ़ोटो खींचे और अपने पास महफूज भी कर लें, ताकि एक ही हाथों हाथ आपको मिलती रहेगी। तो ये है, तो यूँ एक। और फिर इसमें सीधी बात ये कि तैयारी नहीं करनी पड़ती। तैयारी डॉक्टर साहब करते हैं, मुझे आकर सिर्फ बैठना पड़ता है। जहाँ जिसमें तैयारी का मसला आ जाए ना कि अब तैयारी करनी है, हमको बोलना है, तो इसमें आजमाइश बढ़ जाती है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी क्लिनिक देखते रहें, मदनी क्लिनिक देखने की दावत भी देते रहें। और आपने जो सवालात किए हैं, प्रैक्टिकली सवालात किए हैं, घरों में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, डॉक्टर साहब से उसका जवाब भी लेंगे। एक और कॉल ले लेते हैं। के तमाम एहतियाती भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिला मदनी क्लिनिक मरहबा दोबारा शुरू हुआ। खलील भाई, डॉक्टर साहब निगरानी शुरा बहुत अच्छा सिलसिला माशाअल्लाह लेके चल रहे हैं। गर्मी के हवाले से मेरा इसमें ये सवाल है कि जब लू चलती है तो कहा जाता है कि प्याज को जो है वो तो अपनी पॉकेट में रख लें या उसे गले में मतलब लटका लें, किसी भी तरीके से उसको अपने साथ रखें तो लू नहीं लगती। तो क्या ये बात बेहतर है कि गर्मी में प्याज जो है वो लेके जाएं? तो अगर प्याज साथ हो तो ज़रूरी है कि तमाम एहतियातें भी लाजमी करें, फिर सर पे टोपी पहनना या
سر کو ڈھانپ کے رکھنا، تو براہ کرم اس سوال کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. اس میں نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ بچے ایون کوئی بڑا بھی اگر باہر سے آتا ہے تو فوراً نہیں نہانا چاہیے. اس کو پسینہ وغیرہ جو ہے وہ خشک کر لینا چاہیے. خشک کرنے کے بعد جو ہے پھر نہانے کی ترکیب کرنی چاہیے. اسی طرح فوراً پانی بھی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو باڈی کا جو سسٹم ہے وہ ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا کیا مطلب آسان کر دیں؟ وہ مطلب ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ایڈ کر دیں کہ جیسے باہر سے آئے نا تو فوراً اے سی میں بھی نہ آئے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک باڈی ٹیمپریچر پہ چل رہی ہے وہ 40 پہ، جیسے اے سی کے اندر آپ آئیں گے ٹیمپریچر ہوا ہوتا ہے 26. تو کیسے پوسیبل ہے یار؟ تو اس کے لیے تھوڑا بریک لینا پڑتا ہے. اس میں کمپلیکیشن یہ ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے، سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. ڈاکٹر سلمان پریکٹیکل بات ہم تھوڑا سا اس کو لے کر چلتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اتنا ایک گرم ماحول سے آپ فوراً گرمی میں داخل ہو جائیں یا گرمی سے بالکل سیدھے سیدھے ٹھنڈک میں آ جائیں آپ، ریئلی یہ ایک لاجک عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. مگر اس میں پریکٹیکل کیسے ہے کہ ایک شخص باہر چلتے 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 آدھا پونا گھنٹہ اتنی دھوپ میں گیا، اب آفس میں گیا ہے وہ، اور اب آفس میں تو کیسے کیا کرے وہ؟ تو ایک تو چیزیں سمجھا دیں کہ بھائی یہ کر لیں تو آپ اس کو مینیج کر لیں گے، ورنہ تو ڈیفینیٹلی وہ دفتر میں داخل ہونا. دفتر کے اندر ٹیمپریچر 19 کا یا 17 کا یا 20 کا بنا ہوا ہے، اور وہ باہر سے تقریباً 40-41 ڈگری سے گرمی سے وہ اندر آیا ہے، تو فوراً امیڈیٹلی بلڈ عجیب و غریب حالت ہو جائے گی. یہی آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ کیا ایسا تھوڑے ایک آدھ منٹ کا یا چند سیکنڈ کا اٹیمپٹ کرے جس سے وہ اس کے سائڈ افیکٹ سے بچ سکے؟ صحیح ڈاکٹر صاحب آپ بولیں. اس میں دو چیزیں کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چند لمحے تھوڑا سا وقف کر لے، باہر انتظار کر لے. ایک تو یہ کام ہے جو کہ پریکٹیکلی ڈاکٹر صاحب اے سی جو ہوتا ہے نا ود ان دا ویسینٹی ہوتا ہے، جیسے ایک کمرے میں ہی ہوتا ہے، کمرے کے باہر عموماً تو اے سی نہیں ہو، زیادہ تر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی مشکل کام ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا روم ٹیمپریچر ہے، عمومی دیکھا گیا ہے کہ 16 یا 17 پہ چلا رہے ہوتے ہیں لوگ، 18 پہ چلا رہے ہوتے ہیں. آپ 26 پہ کیوں نہیں رکھتے اس کو؟ 26 پہ رکھیں. جب 26 پہ رکھیں گے تو آپ کا روم ٹیمپریچر کمپیریٹیولی بہتر ہوگا. دو فائدے ہوں گے اس سے. ایک تو آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ بچت ہوگی آپ کی، اور دوسرا جو ہے نا ایک دم آپ کو چلڈ روم نہیں ملے گا. آپ کو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر سے ایک دم آتے ہیں نا، یا تو پنکھے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا بالکل مین اے سی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اس سے کمپلیکیشن مزید بڑھتی ہے. اس سے یقیناً کمپلیکیشن بنتی ہے. آپ کو جو ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو نزلے وغیرہ کی بیماری ہیں، جن کو ڈی این ایس کا ایشو ہے، سائنس کے پرابلم ہے، تو پیشنٹ آپ کو پتہ ہے سیزن بڑھ جاتا ہے، الرجی رینائٹس وغیرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایسی مطلب گرمی میں ہمارے یہاں گھروں کے بلینکٹ اندر نہیں جاتے اب یہ بلینکٹ جو ہے نا وہ نارمل گھروں میں رضائیاں جس کو ہم کہتے ہیں، اور اب تو بڑے مطلب کوئی سافٹ بلینکٹ آ گئے ہیں، نرم ہوتے ہیں. ہاں تو وہ ان کا مطلب کہ 365/24 وہ بیڈ پر ہی ہیں. ایسی چلانا ہے اتنے ٹیمپریچر پر ہے کہ آپ کو مطلب کہ وہ سردی لگے اور بلینکٹ لینے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. 26 پر یہ ہے کہ آپ کا ہلکا ہلکا شاید پنکھا بھی چلتا رہے. ہاں بالکل. اور روم ٹیمپریچر کے طور پر اگر آپ 26 رکھیں گے تو ایسا کہ بجلی کی سیونگ بھی ہے. اگرچہ خود کو اے سی کا عادی نہ بننے دیں، اسی میں بہتری ہے. کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا اس طرح کے کئی ممالک ہیں جن کا میرا بھی جانا ہوا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہمارے ملک سے زیادہ کئی اور ممالک میں بھی ہے جس کو میں دیکھ کر آیا ہوں. تو لوڈ شیڈنگ جیسے جگہ پر پھر مطلب کہ یہ بہت پرابلم ہو سکتا ہے. تو نارملی پنکھے میں اور اگر اے سی کا یوز ہے تو 26 ٹیمپریچر کو مینٹین کر کے چلیں تو شاید یہ ڈیزیز سے جو آپ کہہ رہے ہیں قدرے تحفظ ہو سکتا ہے. بالکل نہیں. تو اس میں ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے. ہاں اس میں ایک دم پانی پینا. ہاں ایک کام اس میں ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اے سی ہے ونس روم ٹیمپریچر آپ کا نارمل ہو جائے دین آپ سوئچ آف کر دیں، اس کو بند کر دیں. آپ پنکھا ٹائمر بھی ہوتا ہے، ٹائمر لگا دیں. 1 گھنٹے کے بعد آپ کا روم ٹیمپریچر اچھا خاصا بہتر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ فین استعمال کر سکتے ہیں، پنکھا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو سائڈ کی جو پنکھے ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں 2 فائدے ہو جائیں گے. ایک تو روم ٹیمپریچر آپ کا کافی بہتر رہے گا، اس سے مزید بڑھے گا نہیں.
دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ بالکل ہی کٹ آف ہو جائے گا, بجلی بالکل بند ہو جائے گی تو وہ اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ استعمال کر کے اس کو آپ آف کر سکتے ہیں. جب گرمی لگے تو دوبارہ اسٹارٹ کر لیں اس کو آپ. دوسرا جو ہے پانی پینے کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک دم پانی پینا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ گرمی سے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں اور پسینے میں شرابور ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک دم پانی پی رہے ہوتے ہیں. بات وہیں آتی ہے, ٹیمپریچر ایک دم چینج ہوتا ہے. اور پھر وہ جب گرمی سے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر طلب بھی ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو, وہ بھی چلڈ پانی ہو بہت زیادہ, وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شام کو ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرواتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہو گیا ہے یا نزلہ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے. تو کوشش کریں کہ پانی پئیں, سادہ پانی وہ سب سے اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ وہ آپ کی صحت کے لیے خراب نہ ہو نا. بالکل چلڈ پانی نہ پئیں. مٹکے کا پانی وہ کافی اچھا ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ اسٹینڈرڈ پانی ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہوتا ہے مٹکے کا پانی, لیکن مٹکا یوز نہیں ہوتا آج کل کے دور میں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو نارمل کر کے پھر پانی پی سکتے ہیں, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا تھا پیاز رکھنے کے حوالے سے, میڈیکلی طور پہ تو اگر کوئی چیز رکھ سکتا ہے. ارے عبد الخلیل بھائی مسکرا رہے جی. عبد الخلیل بھائی, اسی لیے میں نے کہا تھا عبد الخلیل بھائی لگتے ہیں عبد الخلیل بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو میری لائن ہے, ڈاکٹر صاحب کیوں بول رہے ہیں. نہیں میں نے پیاز کے حوالے سے خلیل بھائی آپ بات کر لیجیے گا. میں اس میں کہتا ہوں انہوں نے ایک اور سوال اسی کے اندر سے نکالا تھا کہ پیاز رکھ لیا تو اس کے بعد کچھ احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو پہلے پیاز بول رہے تھے. ہاں چلے پیاز, پہلے پیاز. خلیل بھائی. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول اس کے صفحہ نمبر 10 پر ارشاد فرماتے ہیں, تحریر فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پیاز کا ٹکڑا ہاتھ یا جیب میں رکھیے, بچوں کے گلے میں ڈال دیجیے, انشاءاللہ عز و جل لو سے حفاظت ہوگی. تو لو جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہیٹ اسٹروک, تو اس سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی. یہ ایک ٹوٹکا ہے. اور اگر پیاز کا ٹکڑا نہ بھی رکھیں, پورا پیاز بھی اگر رکھ لیا جائے, مدنی پنصورہ میں آپ نے ارشاد فرمایا, تحریر فرمایا, تو انشاءاللہ لو سے حفاظت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ فقط یہی نہیں لکھا, اگر ہم یہ گرمی سے بچنے کے رنگ برنگے 25 مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائے, تو اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں. تو اب مقصد یہ نہیں کہ صرف اسی پہ عمل کر لیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو جس پر عمل ممکن ہو, اگر جتنی زیادہ احتیاطیں کریں گے انشاءاللہ. اگر پیاز ہے بھی تب بھی اگر رومال سر پہ رکھ لیا ہے تو بھی بہتر ہے بالکل, اور اپنے آپ کو جتنا دھوپ اور گرمی سے بچائیں تب بھی بہتر ہے جی. تو اور ڈاکٹر صاحب چلیں آپ. اس میں یہی چیزیں ہیں کہ جو ایک نارمل ہم دھوپ سے بچ سکتے ہیں, جو میجرمنٹ اٹھا سکتے ہیں وہ کریں. جیسے سر کو کور کر لیں آپ, کوئی اچھا امپورٹنٹ چیز ہے کہ لائٹ کلر کے کپڑوں کا کلر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ارے وائٹ پہنے, دعوت اسلامی نے تو وائٹ کپڑوں کا تو ایسا مطلب مدنی جال بچھایا ہے, چادر بھی سفید, یہ بھی سفید. اچھا یہ سبز امامہ بھی ہمارا لائٹ, بعض لوگ ڈارک سبز امامہ ڈارک پہنتے ہیں, اندھیرے میں کچھ اور ہی لگتا ہے, تو یہ بھی لائٹ ہی ہے. تو یوں لائٹ میں اچھا ہو جائے گا. لائٹ کلر پہنے اور ٹائٹ کپڑے نہ ہوں, لوز کپڑے ہوں. یہ دعوت اسلامی والی بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں, میڈیکلی پریکٹیکلی بات ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. لوز کپڑے ہوں, ٹائٹ نہ ہوں بالکل, اور کور کیا ہوا ہو, چھاؤں میں سفر کریں. ٹائمنگ ایسی ہو کہ آپ جو ٹائمنگ ہوتی ہے 11 سے 1 اس میں تھوڑا سا اوائڈ. خاص گرمی میں نا اسلامی بھائی چادریں, جو چادر والے بھی نا ہمارے جی وہ گرمی میں چادر چھوڑ دیتے ہیں. میں مشورہ دوں گرمی میں چادر نرم بہت پتلی چادریں اب مل رہی ہیں مکتبۃ المدینہ, مطلب دعوت اسلامی کے جو محبت کرنے والے لے سکتے ہیں. تو پتلی چادر سے ہیٹ اسٹروک اور سن اسٹروک دونوں میں تحفظ ہے چادر سے, کیونکہ یہ پیچھے سے پورا کور کرتی ہے. امامے کا شملہ جو ہے نا, امامے کا شملہ یہ بھی آپ کو پیچھے سے کور کر رہا ہوتا ہے. اس کا میں آج پڑھ رہا تھا نا, تو اس میں لکھا ہوا تھا سر کے ساتھ یہ پیچھے کی کمر کور کرنی ہے, یہ ڈاکٹر لکھا ہوا تھا. طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی رسالے میں ارشاد فرمایا کہ نماز ظہر کے لیے دھوپ میں نکلنے والے اسلامی بھائی سر اور گردن ڈھانپ کر اور ہو سکے تو چھتری کے ساتھ نکلیں. پھر مزید فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل امامہ شریف کی سنت ادا کرنے والوں کا سر ڈھک جاتا ہے اور گردن بھی چھپ سکتی ہے. سر پر سفید چادر ہو تو فوائد مزید بڑھ سکتے ہیں. لکھا تھا الحمدللہ. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम मोहसिन अफ्तारी है। मदनी क्लिनिक के सिलसिले में मेरा ये सवाल है कि मैं बाहर काम करता हूँ तो पूरे दिन में मुझे कितना पानी पीना चाहिए? बराए करम जवाब इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि गर्मी में जो मशरूबात बनाए जाते हैं तो पुरंगा वगैरह या तरबूज का शरबत, ये कितने मुफीद हैं और किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए? जी कॉल चलाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। तो मैंने सर पता ये करना था कि जो वाटरमेलन होता है इसमें जो बीज होता है वो हम खा सकते हैं, और दूसरा ये कि वाटरमेलन के बाद लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में प्लीज में हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने लंदन से कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जिन इस्लाम भाई ने कॉल की, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता करे। इंशाल्लाह मज़ीद कॉल भी आप कर सकते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डॉक्टर साहब से भी जवाब लेते हैं, कुछ अब्दुल खलील भाई से भी जवाब लेते हैं। अच्छा, जी डॉक्टर साहब। पहला सवाल जो आया था कि इस्लामी में बाहर काम, आउटडोर का काम ज़्यादा है इनका। अगर इनका आउटडोर का काम ज़्यादा है तो अपने काम की नोयत देख लेंगे कितनी देर तक लगे रहते हैं, तो इसके हिसाब से कम से कम इनको 15 से 18 गिलास पानी पीना चाहिए। 15 से 18 गिलास रिकमेंड है। बिल्कुल है, 15-18 गिलास बिल्कुल पीना चाहिए। बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल सुस्ती ना करें। इसमें बातों का क्वांटिटी रहती नहीं है। अमील सुन्नत ने एक बड़ा प्यारा अंदाज निकाला था, मतलब आपने एक मेजरमेंट है आपके पास, आप बोतल का हिसाब रख देते थे कि एक बोतल पूरी हो गई, ये हो जाएगा 3 या 4 गिलास, 4 गिलास मैंने पूरे पी लिया। अब 2 बोतल 3 बोतल, तो ये एक 1.5 लीटर वाली बोतल, तो 3 लीटर पानी हो जाएगा ना। 3 लीटर में 12 गिलास का ये बन जाएगा। तो ये भी एक कैलकुलेशन अपनी प्रॉपर रखने के लिए भी एक हिकमत भरा एक मदनी फूल है। जी डॉक्टर साहब। दूसरा इसमें सवाल था कि गर्मी के मशरूबात कितने फ़ायदेमंद होते हैं जो बनाए जाते हैं। देखिए, अगर जो घर पे बनाए हुए हैं तो वो तो बहुत फ़ायदेमंद है। सही। बाहर के बने हुए मशरूबात के लिए हम नहीं तजवीज़ देंगे कि आप बाहर से बने हुए मशरूबात हैं, घर पे आप बना लें। तरबूज का भी बन जाता है, फालसे के भी बन जाते हैं, घर में बन जाते हैं। मतलब कौन सा मशरूब घर में नहीं तैयार हो सकता है? सारे मशरूब तैयार हो सकते हैं। बाहर सेक्रिन भी केमिकल, सेक्रिन बिल्कुल मतलब बहुत नुकसानदेह चीजें हैं ये बाहर के शरबत वगैरह, जूसेस वगैरह जो हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कोशिश करें कि मशरूब किसी, मतलब पानी आप किसी भी सूरत में गर्मी के अंदर जो है अपने जिस्म के अंदर लेना है। अब आप मशरूब की शक्ल में ले लें या किसी ऐसी शक्ल में ले लें जैसे बाजारी जूसेस से, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। बाजार डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा कहा है, मैं अगर थोड़ा सा इजाजत देते तो मैं बिल्कुल अवॉइड ही करें हम। घर में फ्रूट, अब तो तकरीबन घर में जूस निकाल लेते हैं यार। वैसे फल का जूस निकालना है ना, सारे फलों का निकल जाते हैं अब तो। मतलब वैसे वो कोशिश जी इंशाल्लाह गर्मी से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, कमजोरी के लिए, फरमाएं। तो इसके लिए आज घरेलू इलाज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। कोई शरबत बना रहे हैं? शरबत बने। अरे शरबत आपने फरमाया घर के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह। हाँ बताएं। सबसे पहले तो 2 रूहानी इलाज अर्ज कर देता हूँ। जी बिल्कुल। मौसम गर्मा की बीमारियों से बचने का रूहानी इलाज, ये मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल के सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद है। या माजिदु 10 बार, या माजिदु 10 बार पढ़कर लीमू पानी वगैरह पर दम करके गर्मी के मौसम में पिएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारी से हिफाजत रहेगी। तो ये घरेलू इलाज भी हो गया, एक तरह से रूहानी इलाज भी है। मजीद प्यास की शिद्दत से बचने का रूहानी इलाज, या मजीदू गर्मियों में पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्यास की शिद्दत से हिफाजत, अमन मिलेगा। और ये इलाज भी इसी रिसाले के सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद है। इसी तरह बहुत सारे आशिकान रसूल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखते हैं, तो उसमें जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर शिद्दत प्यास जो है बाद औक़ात
برداشت نہیں ہو پاتی. اس حوالے سے بھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے روحانی علاج عطا فرمایا ہے. شدت پیاس سے بچنے کا روحانی علاج بعد نماز فجر اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجیے. ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کے دم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیجیے. روزے کی حالت میں انشاءاللہ عز و جل پیاس کی شدت سے حفاظت رہے گی. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک اور گرمی سے حفاظت کا بہترین شربت بنانے کا جو الحمدللہ گھریلو جو علاج ہے وہ عرض کرتا ہوں. اس میں تقریباً 8 چیزیں ہیں. اور نمبر 1 چھوٹی الائچی. چھوٹی الائچی ہمارے پاس موجود ہے, یہ ہر گھر میں تقریباً کم و بیش ہوتی ہے. چھوٹی الائچی, اس کی مقدار 12 گرام. اور نمبر 2 سندل سفید. سندل کا شربت آپ نے سنا ہوگا, وہ اسی سے بنتا ہے. سندل سفید, اس کی مقدار 25 گرام. اس کے بعد گلے گاؤ زبان, یہ بھی پنسار کی دکان پر ایک مشہور جڑی بوٹی ہے. گلے گاؤ زبان, اس کی مقدار بھی 25 گرام. اس کے بعد گلے گڑ ہل, یہ نام تھوڑا مشکل ہے مگر اس کے فوائد بہت ہیں. گلے گڑ ہل, اس کی مقدار جو ہے 25 گرام. گلے گڑ ہل. زرشک کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے, اس کی مقدار جو ہے 50 گرام ہوگی. زرشک 50 گرام. اور ایک چیز اس میں ہے آلو بخارا, خشک آلو بخارا, یہ 125 گرام, جسے آدھا پاؤ تقریباً کہتے ہیں. تو یہ اس کی جو مین چیزیں ہیں وہ یہ 6 چیزیں ہیں. چھوٹی الائچی 12 گرام, سندل سفید 25 گرام, گلے گاؤ زبان 25 گرام, زرشک 50 گرام, گلے گڑہل 25 گرام اور آلو بخارا 125 گرام. تو اس کا جو پھر اس میں مزید جو چیزیں شامل ہیں وہ چینی اور ارک گلاب. تو چینی جو ہے تقریباً 3 پاؤ اور ارک گلاب کی 2 بڑی بوتلیں. اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے گھر کے اندر بہت ہی پیارا. یہ شربت گرمی کے حوالے سے, انشاءاللہ لو کے حوالے سے, جن کو زیادہ پسینہ آتا ہو, چکر آتے ہوں, گھبراہٹ ہوتی ہو, سر میں درد ہوتا ہو, راحت بھی دیتا ہے, راحت تسکین کے لیے جیسے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا جو طریقہ کار ہے بنانے کا وہ ہے تو بہت ہی آسان. اس کو توجہ کے ساتھ فرما لیجیے. فرماتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آسان کر کے عرض کریں گے تو اللہ بیان کریں. اب یہ 6 چیزیں یہ ہیں جو میں نے عرض کی ہیں. اس کے ساتھ ارک گلاب کی 2 بڑی بوتلیں تقریباً 750 یا 800 ml کی ہوتی ہیں. تو یہ 2 بوتلیں ارک گلاب کی. چینی کے علاوہ تمام دوائیں ارک گلاب میں ڈال کر 20 منٹ تک پکائیں. جب اچھی طرح ابال آ جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے پر چھان لیجیے. تو پہلا اسٹیپ تو اس کا یہ ہے کہ چینی کے علاوہ تمام چیزیں ارک گلاب میں ڈال کر کسی برتن میں اس کو 20 منٹ پکائیں. جب اچھی طرح ابال آ جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے پر چھان لیجیے. یعنی جڑی بوٹیوں کو الگ کر دیجیے اور اس کو چھان لیجیے. چھاننے کے بعد اب کسی برتن میں اس کو دوبارہ ڈالیے, اسی پانی کو, یہ جو ارک گلاب وغیرہ میں ہم نے اس کو ابالا ہے. تو پھر اس میں چینی شامل کر کے اس کو دوبارہ ہم نے پکانا ہے. شیرہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو جب اس کو ابال آئے گا تو ابال آنے پر چینی وغیرہ کی جو میل وغیرہ ہوگی کچھ اوپر آئے گی, تو اس کو جو ہے گھر میں جو چائے چھاننے کی چھنی ہوتی ہے اس سے جو ہے اس کی میل وغیرہ اتار دیں. اب جب یہ ابال آ جائے تو ابال آنے کے بعد مزید اس کو 10 منٹ تک جو ہے پکانا ہے. مزید 10 منٹ پکانے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے. شربت تیار ہے. کسی خشک بوتل یا برتن وغیرہ میں باحفاظت رکھی. تو یہ اس کی احتیاط یہ ہے کہ جب یہ پک جائے گا تو پکنے کے بعد اس کو خشک برتن میں یا کسی خشک بوتل میں ڈالنا ہے. اگر اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا جائے گا تو یہ خراب ہونے کا اس کا خدشہ ہے. اچھا جی, تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ یہ بہت ہی انشاءاللہ عز و جل مفید ترین یہ شربت ہے. اور اس کے اندر یہ جو چیزیں شامل کی گئی ہیں الحمدللہ یہ
طب کے حوالے سے یعنی پنسار کے پاس یا طبیبوں کے پاس یہ الحمدللہ بہت ہی معیاری چیزیں کہلاتی ہیں. تو اس کی جو مقدار ہے اس طرح یہ شربت تیار ہو جائے گا تو دن میں 2-3 بار 3 یا 4 چمچ ٹھنڈے پانی میں شامل کر کے پئیں. اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ عز و جل ہیٹ اسٹروک، لو لگنا، زیادہ گرمی کا لگنا، زیادہ پسینہ آنا، چکر، گھبراہٹ، متلی اور کمزوری دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے. شوگر والے شربت کے بجائے اس کا جوشاندہ استعمال کر لیں. مثلا کہ جیسے چھوٹی الائچی ہے تو 1-2 چھوٹی الائچی ڈال لی، سندل کے 2-3 ٹکڑے ڈال لیے، اور گلے گاؤ زبان ہے، زرشک ہے، گڑل ہے تو اس کے تھوڑے تھوڑے جیسے مثالیں اتنا ڈال لیا. تو اس کی ایک خوراک اس طرح سے بنا کر عرق غلام میں تھوڑی دیر جیسے پکا کر چھان کر اس کو پی لیں تو یہ ان کے لیے اس طرح سے انشاءاللہ فائدہ مند ہے. تو بہت ہی یہ مفید ترین انشاءاللہ عز و جل شربت ثابت ہوگا. تو اگر ہو سکے تو آپ سے ضرور اس کو گھر میں بنائیے. اور اگر جو یہ بالفرض ہے کہ نہ بنا پائیں، اس کے علاوہ بھی ایک بالکل مختصر سا جو ہے ایک مزید گرمی اور لو سے حفاظت کا گھریلو علاج ہے. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس میں 2 چیزیں ہیں، گوند کتیرا اور تخم بالنگا. گوند کتیرا اور تخم بالنگا. گوند کتیرا کی صورت یہ ہے ٹھیک ہے جی، اور تخم بالنگا جس کو تخم لنگا بھی کہا جاتا ہے، عموماً یہ گھروں پر موجود ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں اس میں. تو ان کو جو ہے تو گوند کتیرا کو کچھ باریک کر لیا جائے، دونوں ہم جی گوند جو ہے نا یہ تھوڑا ویٹ پر رکھ دے تو جی ٹھیک ہے. جی یہ تخم بالنگا اور گوند کتیرا ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں ہم وزن لے کر گوند کتیرا کو کوٹ کر باریک کر لیجئے اور دونوں کو ملا کر گھر میں کسی چیز میں رکھ لیجئے. تو مقداریں اس کی جو خوراک کی جو مقدار ہے 1 چمچ دودھ یا پانی یا کسی بھی مشروب میں ملا کر دن میں 2 بار استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گرمی، لو، پیاس کی شدت وغیرہ میں بہت ہی مفید. مطلب یہ شربت نہیں ہے، یہ سفوف ہے. یہ ایک طرح سے سفوف ہے. کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے. کمزوری کے لیے جو ہم نے پہلے عرض کیا ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور یہ گرمی کے لیے، لو کے لیے، جیسے جو شربت نہ بنا پائیں تو ان کے لیے بہت ہی آسان ترین، اور گرمی، لو سے، گھبراہٹ سے، پیاس کی شدت وغیرہ سے بچنے کے لیے یہ 2 چیزیں جو ہے اس کو گوند کتیرا کو کچھ باریک کر لیا جائے اور اس کے اندر یہ تخم بالنگا دونوں کو مکس کر لیا جائے ہم وزن لے کر. تو جب بھی استعمال کرنا ہو گھر میں کچھ شربت بنائیں، کچھ بھی بنائیں، یا صرف ٹھنڈا پانی فقط ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اس میں 1 چمچ لے کر اس میں ڈالیں، اور بھلے اس میں چینی، شہد وغیرہ کچھ بھی ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک بہترین شربت تیار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور کون سی ہمارے پاس؟ اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تربوز کا بیج کھانے کے لیے. تربوز کا بیج کھایا جا سکتا ہے، اور اس میں جیسے ابھی ڈاکٹر سلمان نے بتایا کہ اس میں ایک خاص اجزاء ہوتا ہے جس سے ہمارے جسم میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جہاں تک اس کے بعد پانی پینے کا سوال ہے تو تربوز میں ہوتا ہی پانی ہے، تو پھر پانی پینے کی حاجت کیا محسوس ہوتی ہے؟ جب اس میں ہے ہی پانی سارا کا سارا تو پھر پانی پینے میں کوئی حاجت محسوس نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں میرے خیال میں پانی اگر پی بھی لیا ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ گھر کے اندر احتیاطی طور پہ جو نیمکول کا پانی بنایا جاتا ہے وہ کس طرح بنائیں، اگر جیسے بچوں وغیرہ کے لیے، کسی بڑوں کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ پانی بوائل کر لیں. سب سے پہلے تو پانی بوائل کریں آپ، پانی بوائل کر کے ٹھنڈا کر لیں اس کو، اور اس کے بعد ایک خاص مقدار میں نمک کا استعمال کریں. یعنی کہ اگر فرض کریں 1 لیٹر ہے اس کے اندر، تو 1 لیٹر کے اندر جو ہے 2 یا 3 چمچ
चीनी की इसमें इस्तेमाल कर लें और 1 छोटा चम्मच नमक का उसमें इस्तेमाल कर लें, छोटा सा चम्मच जो है उसको इस्तेमाल कर लें। ये बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है जिसको आप ORS के तरीके से इस्तेमाल इसके पैकेट बने बनाए भी आते हैं। बिल्कुल, उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहा जाता है। बेसिकली ये यूनिवर्सल नेम है इसका, ये इसका जेनरिक नेम नहीं है, ये इसका नाम ही यही होता है, जिसको हम आम उर्दू में निमकोल कह देते हैं। तो ये आप आराम से घर में बना सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर घर में बनाने में किसी को आजमाइश है तो बाजार में अवेलेबल है, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज ना इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करें, डॉक्टर से पूछे बगैर ना करें, क्योंकि इसमें नमक बेराल मिला हुआ होता है, वो नुकसान दे सकता है। कॉल चलाइए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरब शरीफ से सद्दाम हुसैन अत्तारी। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा अरब शरीफ में, तो हम एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? और बाहर जाते ही बहुत प्यास लगती है, फिर आते ही ठंडा पानी पी लेते हैं। कॉल चलाइए। मोहम्मद कैसर बशीर जोराबाद से। मैंने अर्ज कर दिया कि मेरे रात को सोते वक्त पाँव बहुत शदीद जलते हैं, जब तक ठंडा पानी लगाऊं कपड़े से तो कुछ सुकून मिलता है, इसका कोई इलाज बताएं। जी इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मदनी क्लिनिक मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला है। आज सिलसिला देखकर सिलसिले में प्यारे प्यारे निगरानी शुरा की आमद हुई, दिल बड़ा खुश हुआ माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी बारगाह में एक सवाल है कि मेरी वालिदा हैं, तकरीबन 6-7 साल पहले उनके सर में बुखार आ गया था और काफ़ी इलाज हुआ, जिसके बाद इलाज चलता गया। अब कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि उनको चक्कर आ रहा है, चक्कर होने के बाद उल्टी होने लगती है और दौरे के जैसा लगता है, कभी कभी गिर जाती हैं, होश भी नहीं होता है। तो बराए करम ये क्या वजह है, चक्कर आता है, उल्टी होती है, बराए करम इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं, आप कुछ इलाज इरशाद फरमाएं और इसके रूहानी इलाज भी अब्दुल खलील भाई अता फरमाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपकी वालिदा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाअल्लाह। इलाज भी लेते हैं। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अदील अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब की बारगाह में अर्ज ये है कि मेरा एक भाई है जो 22 साल का है, उसको अभी पिछले महीने टीबी हो गई थी, जो कि मिडिल स्टेज पर थी, सेकंड स्टेज पर, और अभी उसको 1 महीना जो है ना दवाई खाते हुए हो गए हैं। इस कारण उन्होंने अपना वजन भी उनका कुछ बढ़ गया है और अभी वो खांसी वगैरह भी नहीं है। लेकिन जो दवाई वगैरह का सिलसिला है टीबी का, वो 6 महीने का कोर्स डॉक्टर ने बताया, तो वो डॉक्टर साहब ने उनको कहा है कि आप रमजान के रोजे मत रखिएगा। तो बराए करम इस हवाले से आप अगर कुछ रहनुमाई फरमाए, अल्लाह करीम आपको जज़ा खैर अता फरमाए। देखिए, डॉक्टर साहब तो इसका यकीनन मेडिकली जवाब देंगे और रमज़ान के रोज़े ना रखने के हवाले से तबीब हाजिक का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए शरई रहनुमाई भी ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि अगर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, क्योंकि हर डॉक्टर को इतने शरई अहकाम का अंदाज़ा नहीं होता कि आया ये बीमारी उस पाए की है कि जिसमें उसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त मिल जाए। तो इसमें मेरी यही तमाम तर इनके सवाल के तहत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम तर हमारे मदनी के नाज़रीन से अर्ज़ है कि फ़र्ज़ रोज़ों के हवाले से हर डॉक्टर के कह देने पर अमल नहीं किया जाता। इसमें एक माहिर तबीब का होना भी ज़रूरी है, शरई रहनुमाई भी लाजमी लिया करें। और ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अपने पास महफूज रखें। आपने ज़कात भी निकालनी होती होगी, ये इस महीनों में लोग ज़कात भी देते हैं। तो मेरी मदनी इल्तिजा है आपसे, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आया ही चाहता है। इन महीनों में रमज़ान मुबारक के आसपास और माह रमज़ान में एक तादाद अपनी ज़कात निकालती है। अब ज़कात निकालने का तरीका और आया आपके पास जो माल है उस पर वही ज़कात है जो पिछले साल भी थी, बड़ी है या कम हुई है, इन सबको असर 9 कैलकुलेट करें।
یہ میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے. اور وہ زکوٰۃ پھر اس کو جو پراپر زکوٰۃ بنے وہ مستحق کو دیں. کون مستحق ہے یعنی کس کو زکوٰۃ دینے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کا علم بھی حاصل کریں. یعنی زکوٰۃ کیسے دینی ہے اس کا علم حاصل کریں, زکوٰۃ کتنی بنے گی اس کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ کس کو دینی ہے اس کا علم بھی حاصل کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اس میں جو آپ کے رشتہ دار مستحق ہوتے ہیں پہلے ان کو اہمیت دینی چاہیے, ان کو پریفر کرنا چاہیے اور تاکہ ان کے اس پریشانی میں آپ ان کی مدد کر سکیں کہ وہ زکوٰۃ لینے کے اگر مستحق ہیں. اور پھر یہ کہ دعوت اسلامی کو بھی اپنی زکوٰۃ اور اپنے فطرے وغیرہ سے آپ دعوت اسلامی کو بھی دیں تاکہ دعوت اسلامی کے بھی یہ سارے جو سنتوں کی خدمت کے جو مدنی کام ہیں, اور ساری دنیا میں الحمدللہ کتنے ممالک میں سنتوں کی خدمت ہو ہی رہی ہے دعوت اسلامی کے ذریعے. مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے, اور عالم کورس تو مفتی کورس تو حافظ اور ناظرہ تو نیکی کی دعوت تو بہت سارے دعوت اسلامی کے مدنی کام آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے ساتھ بھی سر آپ کا مالی تعاون ہوگا. مگر ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ براہ کرم اپنی زکوٰۃ درست کیلکولیشن کریں. اور روزہ اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایسی بیماری ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو تو اس کی شرعی رہنمائی لازمی لے لیا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہ ہو اور آپ روزہ چھوڑ چکے ہوں. آپ کا اپنا روزہ ہے, اس کی حفاظت کیجیے گا. لازمی جس پر روزہ فرض ہے وہ رکھے, اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے لازمی اپنی زکوٰۃ ادا کرے. اس لیے شرعی رہنمائی کے طور پر دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کو اگر آپ اپنے مدنی عطیات زکوٰۃ ڈونیشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت دے, صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان مبارک کے فرض روزوں کو اس کے پورے اہتمام اور پوری اس کی روحانیت کے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ توفیق دے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کی بھی سعادت ضرور حاصل کریں. ہو سکے تو پورے ماہ کا اعتکاف کریں, اور اگر نہ کر سکے تو آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی بھی ضرور نیت کرنے کی مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سجاد اتاری ہند کے شہر دھندوکا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ مدنی کلینک بڑی اچھی خیرخواہی کے موضوع کے ساتھ آج حاضر ہوا ہے. تو میرا نگران شورا سے یہ سوال تھا کہ گرمیوں میں بعض اگر ہم اپنے گردنوں کو بھی چھپا لیتے ہیں, اپنے چہروں کو بھی رومال کے ذریعے چھپا لیتے ہیں, مگر آنکھوں میں وہ دوپہر کے وقت نکلنے سے آنکھوں میں بھی بڑی شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, یا کیا ڈاکٹر صاحب یا آپ کیا فرماتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیل سننے کہیں سن گلاسز کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے نا عبدالخبیر جی. اسی رسالے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول, اس میں صفحہ نمبر 10 پر آپ نے تحریر فرمایا کہ دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے. پھر ایک مدنی پھول اس میں یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنی بھویں یعنی ابرو پانی سے تر رکھیے, انشاءاللہ عز و جل اس سے لو, گرمی, پیاس کی شدت, ٹینشن, ڈپریشن اور سر درد سے حفاظت ہو. ماشاءاللہ. مگر سن گلاسز کے حوالے سے اگر میں ڈاکٹر صاحب سے ایک رہنمائی لوں, اس کے علاوہ جس نے سوال آنر ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات لیتے ہیں. سن گلاسز میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا کوئی سا پریکٹیکل یا تجربات یا مشاہدہ ہو کہ لوگ اس میں بھی پیسے بچانے کے لیے ایسے گلاسز کا استعمال کرتے ہیں جو آنکھ کے آگے جو پلاسٹک ہے یا کوئی شیشہ ہے وہ معیاری نہیں ہوتا, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے شاید آنکھیں افیکٹڈ ہو. بالکل اس میں افیکٹڈ تو ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ بہت ہی لو کوالٹی کے گلاسز وغیرہ یوز کر لیتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی اثر پڑتا ہے. ایک اسکریچز وغیرہ آ جاتے ہیں, ان میں خراشیں وغیرہ آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے. بالخصوص خاص کر جو بائک وغیرہ جو چلاتے ہیں, اسلامی بھائی وغیرہ جو ہیں بائک چلاتے ہیں, ان کے لیے بڑا موٹر سائیکل والوں کو تو ہیلمٹ ہی پہننا چاہیے. ہیلمٹ قانونی بھی ہیلمٹ ہی ہے, اور آگے وائٹ کلر کا گلاس ہو
प्लास्टिक टाइप का होता है वो, तो इससे इंशाअल्लाह धूल मिट्टी से बचेगा, चेहरे की भी हिफाजत रहेगी और आपके सर की भी हिफाजत रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी कॉल से मामला इसमें जो अरब शरीफ से कॉल आई थी कि गर्मी में काम करते हैं, एसी वगैरह चल रहा होता है तो आना जाना उनका लगा रहता है, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो सकती है। तो इस सिलसिले में हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि कोशिश करें कि एसी का जो टेम्परेचर है उसको आप 26 डिग्री पे रखें ताकि उसमें रहे वो। अगर आप कमरे से बाहर जाने का ज़हन है आपका तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कमरे की खिड़की या दरवाजे वगैरह खोल लें ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा और डाउन हो जाए, तो जब बाहर जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा असर नहीं होगा उसका। दूसरा, जब आप कमरे के अंदर जब दाखिल हो रहे हैं तो उसमें यही हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि जब आप जा रहे हो कमरे में दाखिल हो रहे हो तो कुछ देर इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप कमरे में दाखिल हो तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप 26 डिग्री पे रखते हैं या रूम टेम्परेचर को आप कम रखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आपने बिल्कुल ही ऐसा चिल्ड रखा हुआ है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठंडा यख कमरा रखा हुआ है तो उसमें थोड़ी सी आपको आजमाइश पेश आ सकती है। दूसरा सवाल जो इस्लामी भाई ने किया था कि रात को पाँव उनके जलते हैं काफ़ी अरसे से, तो उसमें बहुत आसान है कि इनको सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इनको मेरे ख्याल से अपना ये ब्लड शुगर वगैरह चेक नहीं करा लेना चाहिए। वो दूसरी स्टेज पे आते हैं। पहले तो इनको पानी का इस्तेमाल जो है ना वो अपना बढ़ा लें यकीनन, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकली ये देखा गया कि पानी इस अंदाज में नहीं पीते जिस अंदाज में हमें पीना चाहिए। अमूमन जैसे गर्मियों में पानी की कमी होती है तो मसल्स वगैरह में क्रैम्प पड़ते हैं, तो पाँव में दर्द भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग फैक्टर्स आ जाता है ना, उसमें तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं जो बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम करते हैं, खड़े रहना यानी एग्जॉस्ट वाला काम करते हैं, मेहनत तलब काम करते हैं, स्पेशली खासकर जो खिलाड़ी होते हैं या मजदूर लोग जो सड़क कूटने वाले होते हैं या बाहर जो काम कर रहे होते हैं, उनमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन इस्लामी में कि अगर पैरों में जलन वगैरह होती है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, साथ में कोई भी जो है ना ये विटामिन सी वगैरह जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन का इस्तेमाल, विटामिन सी मतलब बहुत आसानी से मिल जाएगा, इनको पानी की भी कमी हो जाएगी उसमें पूरी और विटामिन सी भी मिल जाएगा अगर ये नींबू का शरबत बना के पिए। सही, उसमें विटामिन सी भी एक बड़ी तादाद में इनको मिलेगी और पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। दोनों चीज़ें एक साथ इनकी कंप्लीट हो जाएंगी, इनको गर्मी से भी बचत हो जाएगी इंशाअल्लाह सोजल। अच्छा, एक और सवाल जो था इसमें इनकी वालदा को जो है कुछ अरसे पहले टेम्परेचर हुआ था, बुखार हुआ था और सर पे बुखार बकौल उनके जो बता रहे हैं, उसके बाद इनको चक्कर और उल्टी की शिकायत हो जाती है, बेहोश भी हो जाती हैं कभी। तो उसमें अब 2-3 चीज़ें आती हैं। क्या वो सर पे बुखार से क्या मुराद है उनकी? आया मुमकिन है ये मेनिंजाइटिस हुआ होगा। मेनिंजाइटिस है तो फिर इस बैटर के इसमें न्यूरोलॉजिस्ट से जो है ना वो रिव्यू करवा लें, जो इनके फिजिशियन होंगे उनको एक दफ़ा दिखा लें। अगर ये रिपीटेडली इनको बार बार हो रहा है तो इसमें इनको रिकमेंड ये करवा दें कि ब्लड प्रेशर अपना ज़रा ना मॉनिटर करें। हाँ एग्जैक्टली, वो ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी एक रूटीन चेकअप जो होगा वो इनका हो जाएगा तो वो उसको देख लेंगे। देखने के बाद इनको मजीद, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री जो होगी, पुरानी हिस्ट्री है, उसको भी मद्देनज़र रख लेंगे, उसका रिकॉर्ड को भी सामने रखते हुए फिर आगे इनको मजीद मशवरा दिया जा सकता है। तो ये अगर शुगर चेक करवा लें, अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर लें, अपने रूटीन चेकअप जो है वो करवा लें अगर इनको पुराना ऐसी कोई हिस्ट्री है तो। एक और इस्लामी भाई ये हैं कि उन्होंने जो रमज़ान के हवाले से बात की थी कि उनको टीबी की बीमारी है और डॉक्टर साहब ने उनको जो है मना किया है रोज़ा रखने से, उसके लिए निगरानी शुरा ने बड़े अच्छे मदनी फूल दिए हैं उनको। हम अपने हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो भी आपके चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सीने के डॉक्टर हैं, उनसे अगर मशवरा कर लिया जाए, उनको एक राय दी जाए। देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने खाली पेट को दवा लेना होता है, एम्प्टी स्टमक आपने दवा लेनी होती है। टीबी की दवा खाली पेट में लेनी होती है, आपने निहार मुँह लेनी होती है। अगर डॉक्टर साहब से मशवरे के बाद जो भी आपके चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं कि आप अगर उसको इफ्तार के वक्त ले लें तो उसमें मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी बात को ना रखें, अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि आपकी कंडीशन आपके स्पेशलिस्ट ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। एक ये नाकिस मशवरा है मेरा कि इसमें मशवरा करके आप इस तरह इसको कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल
اس طرح آپ کا جو ہے رمضان المبارک کے روزے بھی انشاءاللہ سوچل آپ کو نہیں چھوٹیں گے. دوسرا جو آنکھوں کے حوالے سے جو بات تھی اس میں یقیناً گلاسز استعمال کرنے چاہیے، بلکہ یہ گلاسز کا ہمیں بتانا چاہیے تھا، ذہن سے نکل گیا کہ جب آپ دھوپ میں نکلیں تو یقیناً گلاسز کو استعمال کریں، اس سے آپ کی گرمی آنکھوں میں جو ہے گرمی کی حدت سے کافی حد تک بچت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چبھن ہوتی ہے آنکھوں کے اندر وہ بھی بچ جاتی ہے. بعض اوقات اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں، خدا نخواستہ بائک چلا رہے ہیں، ایک دم چبھن ہو گئی ہے آپ کو، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے کسی قسم کو، تو اس سے بھی آپ کی کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ گلاسز استعمال کریں، چشمہ استعمال کریں، معیاری ہو، بالکل لو کوالٹی نہ ہو، بہت زیادہ ہائی کوالٹی کا بھی نہیں ہو. ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا لازمی آتے، وہ نارمل ہو. اگر وہ بالکل ریزنیبل ہوگا تو وہ یہ ہے کہ 2 4 5 مہینے 6 مہینے گرمی کا سیزن آرام سے گلاس نکال لیتا ہے. کوئی آنکھوں کی حفاظت کرنی آنکھوں کی بالکل حفاظت کرنی چاہیے، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے گرمیوں کے اندر جو اسلامی بہنیں گھر کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، گرمیوں کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہے اپنے جسم میں جو پانی کی کمی ہے نا اس کو پورا رکھنا. اب جیسے کھانا پکانا ہوا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ کوئی دن کے ٹائم بھی بنوائیں یا پھر شام کے ٹائم بھی بنا سکتے ہیں؟ یا دیکھیں، ہر گھر میں ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے گھر والوں کا کہ وہ 2 وقت کا کھانا، بعض گھروں میں دوپہر کو بھی پکتا ہے، رات کو بھی پکتا ہے، دونوں ٹائم فریش کھانا پکتا ہے. بعض گھروں میں ایک ہی دفعہ پکتا ہے جو دونوں ٹائم پہ چلتا ہے. تو وہ مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دونوں صورتیں صحیح ہیں، لیکن ایسی صورت کے اندر اپنے جسم کے اندر پانی کی کمی نہیں ہونے دیں. یعنی جب آپ کچن کے اندر باورچی خانے میں کام کر رہے ہوں تو میک شیور کہ آپ کی وینٹیلیشن وہاں پہ پراپر ہونی چاہیے، آپ کی ہوا کا اخراج صحیح ہونا چاہیے تاکہ حبس کی کیفیت نہ ہو اس کے اندر. اور حبس کی کیفیت ہوگی تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ گائے بگائے پانی پیتے رہیں تو اس میں پرابلم نہیں ہوگی. اگر ان کو کوئی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہے، کوئی اور عارضہ نہیں ہے، تو نیمکول کا پانی استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. نیمکول کا پانی اویلیبل نہیں ہے تو نیمبو پانی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس سے گرمی بھی بچت ہوگی، جسم کی نمکیات بھی آپ کی جو پسینے کے ذریعے خارج ہو رہی ہے اس میں بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. خلیل بھائی، آپ کے پاس بھی کوئی مدد؟ جی، کچھ دیر پہلے جو کال تھی کہ ان کی والدہ کو جو ہے وہ الٹی کی شکایت ہو گئی ہے، بار بار جیسے قے ہوتی ہے، تو اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روحانی علاج آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق، یہ 30ویں پارے میں کے اندر موجود ہے، پڑھ کر دم کر کے کھا یا پی لیجئے. تو جب بھی وہ کوئی چیز کھائیں تو سورہ طارق پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل کھائیں گی تو انشاءاللہ یہ جو الٹی کی ان کی شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی. اور اسی طرح سے چکر بھی آتے ہیں تو اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 38 پر آپ نے درد سر، چکر آنے اور دماغی کمزوری کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. وہ روحانی علاج یہ ہے: اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں، اس کے سر پر درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 بار پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجیے. اسلامی بہن خود اپنے سر کے درد کی جگہ پکڑ لے اور اس کا محرم یا شوہر پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دے، اور پھر مریض سے پوچھیے کہ اگر ابھی درد باقی ہو تو دوبارہ یہی عمل کیجیے. چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا اور دماغی کمزوری دور ہوگی. مگر دماغی کمزوری کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عمل روزانہ کسی ایک ہی وقت میں، مثلا روزانہ دن کے 12 بجے 7 دن تک مسلسل کیا جائے. تو جو پڑھنا ہے وہ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے: اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے جو چکر وغیرہ آتے ہیں انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. مزید ہمارے پاس آج جیسے موضوع تھا کمزوری کے حوالے سے، اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول،
اس میں ایک کمزوری دور کرنے کا آپ نے گھریلو علاج تحریر فرمایا ہے، اسے سماعت فرما لیجئے، بہت ہی آسان ہے۔ نمبر 1، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ چینی 2 چمچ، بہتر یہ ہے کہ براؤن شوگر ہو۔ نمبر 2، سفید نمک 1 چمچ۔ نمبر 3، پانی آدھا کلو۔ دونوں چیزیں پانی میں ڈال کر ابال لیجیے، یعنی چینی 2 چمچ اور سفید نمک 1 چمچ، ان دونوں چیزوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیجیے۔ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد بعد افطار 1 گلاس پی لیجیے۔ جسم میں ہونے والی پانی کی کمی اور کمزوری انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور عام طور سے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، مریضوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے بھی یہ پانی مفید ہے۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ اور یہ رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول کے صفحہ نمبر 9 پر یہ گھریلو علاج موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں سلمان بھائی ایک اور امپورٹنٹ چیز اس پہ انشاءاللہ عز و جل بات کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہیٹ انڈیکس، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یار مئی کے مہینے کے اندر جو ہے نا اتنی گرمی نہیں لگتی جتنا سپٹمبر کے مہینے کے اندر یا اکتوبر کے مہینے کے اندر یا اگست کے مہینے میں گرمی لگتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب مئی کا مہینہ ہے یا اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر ٹیمپریچر یعنی کہ جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 40 ڈگری پہ ہے یا 45 ڈگری پہ ہے، تو اس وقت ہوا میں جو نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، کم ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مثال کے طور پہ اس میں 50 تناسب ہے اس کا، اور 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا آپ کا اس کا ٹیمپریچر ہے، تو اس میں جو ایک انڈیکس بنتا ہے وہ تقریباً 55 کے قریب بنتا ہے۔ صحیح، یہ ایک تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ عموماً ہوتا کیوں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں صرف گرمی سے ہی ہمیں ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے، صحیح، ہمیں اگست کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، صحیح، ہمیں سپٹمبر کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی جو نمی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب نمی بڑھ جاتی ہے تو آپ کے باڈی کا سسٹم جو ہے وہ آپ کے جو کنٹرول سسٹم ہوتا ہے نا وہ کمپیئر نہیں کر پاتا، اس کو مینیج نہیں کر پاتا صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے آپ کو پسینہ بہت زیادہ اخراج ہو رہا ہوتا ہے، جسم سے خارج ہو رہا ہوتا ہے، جس میں پانی بہت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، نمکیات ضائع ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ کہ کم و بیش جو گرمیوں کا جو سیزن ہوگا پورے 3 سے 4 ماہ مستقل احتیاطیں کرنی ہے۔ بالکل بالکل، آپ سپٹمبر تک آپ نے کنٹینیوسلی احتیاطیں، سپٹمبر تک، سپٹمبر کو عمومی طور پہ جو ہے ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ستمگر بھی کہتے تھے کہ ستمگر مہینہ بہت زیادہ حبس ہوتا ہے اس کے اندر، بہت زیادہ، کیونکہ برساتوں کا بھی سیزن ہوتا ہے ان دنوں میں، تو ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پرابلم آ جاتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے گرمی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو دیے، کچھ احتیاطیں آپ کو بتائی ہیں، کچھ گھریلو علاج، طبی علاج بھی ہم نے کچھ عرض کیے ہیں۔ امید ہے آپ ان پہ عمل کریں گے اور گرمی سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سوجل۔ اگلی دفعہ ہم پھر حاضر ہوں گے کوئی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ سوجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کر